औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रामर एकेडमी में आपका खुश आमदीद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रामर एकेडमी रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, सेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपकी ग्रामर बुक से पेज 172, 173, 174, 175, 176 एंड 177 पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सरसाइज है वो आपने तैयार करनी है। थोड़ी सी मेहनत है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको मेहनत कर लेंगे तो कामयाबी आपको लाजमी हासिल होगी। सबसे पहले मैं पेज 172 आपको बयान कर रही हूँ। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि हम उर्दू में जैसे कहते हैं मेरी अम्मी ने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं ये लिखते हैं कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। फिर वही बच्चा बताता है किसी और को कि मेरी अम्मी ने बताया कि वो बाज़ार जा रही थीं। इसी तरह आपके लिए जो उर्दू में है तो इसी तरह इंग्लिश में भी है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आप डायरेक्ट स्पीच में वो लिखते हैं जो अल्फाज जैसे बोले जाएं उनको वैसे ही आपने बयान कर देना है। इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हीं अल्फाज के बारे में बताया जा रहा होता है कि उन्होंने ऐसे कहा, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आते। रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट लगा दिया जाता है, प्रोनाउन चेंज हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है। बाकी आपको भी जब मैं ये पढ़ के बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी। पहला जुमला है हमारे पास, शी सेड, ओपन इन्वर्टेड कॉमा, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो शी सेड दैट शी वॉज डूइंग हर होम टास्क देन। नाउ देन में चेंज हो गया। हमने आई एम से पहले, रिपोर्टेड स्पीच से पहले और शी सेड के बाद दैट लगा दिया। आई है वो चेंज हो गया शी में, और एम हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज में चेंज हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ है। अब द फर्स्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग द स्पीकर्स वर्ड्स इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। While doing this, we have reproduced the exact words of the speaker and put them in inverted commas. अब आपने देखा है कि inverted commas में exact words लिखे गए हैं। She said, I am doing my home task now. अब second way जो है of reporting what the speaker has said is called the indirect speech या reported speech. While doing this, we have made the following changes in the sentence. Conjunction that, जैसे अभी इसमें लिखा हुआ था she said that she was doing her home task then, तो इसमें conjunction that लगा दिया गया है, has been placed before the reported speech indirect statement. Pronoun I has been changed into she. Verb am has been changed into was. Adverb now has been changed into then. अब ये रूल्स हैं, रूल्स में पढ़ रही हूँ और इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं इन एग्ज़ाम्पल्स से भी पेपर में आपको आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। When the reporting verb is in the past tense, a present indefinite becomes a past tense. He said, अब जो ही सेड है ये बहुत, जब ये वर्ड सेड लिखा जाता है तो ये आपको निशानदेही हो जाती है कि ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई एम नॉट अ थीफ, ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ। क्योंकि सेड है तो हम इसकी जो
ورب ہے اسے ہم واز میں چینج کر دیں گے. یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے آئی ایم ناٹ اے تھیف, اور اس کا پاسٹ انڈیفینٹ بن جائے گا ہی واز ناٹ اے تھیف. تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ہم رپورٹڈ اسپیچ سے پہلے جو بھی لکھا جائے گا ہی سیڈ, تو اس کی وجہ سے ہم اس کا جو بیان کیے گئے جو الفاظ ہیں ان کا ورب چینج کر دیں گے. یہ آگے آپ کو اس بات کی اس لیے یہاں پہ میں زیادہ ایمفسس دے رہی ہوں کہ ہی سیڈ کو, کہ کیونکہ ابھی لاسٹ میں پارٹ آئے گا ہی سیز والا. جب وہاں پر سیڈ کی جگہ سیز لکھا جاتا ہے تو پھر آپ کا ورب نہیں چینج ہوتا. اس وجہ سے آپ نے اس چیز کو بہت دھیان دینا ہے کہ ہی سیڈ لکھا ہے تو اس کا جو اگلا پارٹ ہے اس میں آپ اس کو, جیسے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے اوپر, اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں چینج کرنا ہے. آگے ہم اسی طرح کام کرتے رہیں گے. A present continuous becomes a past continuous. She said, I am working hard. She told that she was working hard. A present perfect becomes a past perfect. He said, I have returned the books. He said that he had returned the books. A past indefinite changes into past perfect. She said the patient died in the hospital. She said that the patient had died in the hospital. Will shall changes into would should. He said she will go there, اور اس کا انڈائریکٹ ہے he said that she would go there. will change into would. اب ہمارا پارٹ 2 اس کا ہے. Pronouns of the first and the second person change into third person pronouns. However, if the person addressed reports the speech, second person changes into first. She said, I do not agree with you. She said that she did not agree with him. He said to the stranger, I do not recognize you. He told the stranger that he did not recognize him. The teacher said to Moin, I have taught you and your sister. The teacher told Moin that he had taught him and his sister. She said to me, you are a lazy boy. She told me that I was a lazy boy. اب اس کا پارٹ 3 میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ words showing nearness change into words showing distance as given below. word changes into word, that is this جو ہے وہ that میں چینج ہو جائے گا. جس جملے میں this لکھا ہوگا ڈائریکٹ جملے میں تو آپ اس کو that کر دیں گے انڈائریکٹ میں. here will be changed into there, today, that day, yesterday, the day before, ago, before, now, then, thus, so, tomorrow, the next day, last night, the night before. Now we go to page 174. اس میں ان رپورٹنگ کویسچنز میں ہم کیا کرتے ہیں. beginning with a verb, we place whether or if after the object of the reporting verb, or if the answer to the question is yes or no, we use whether or if after the object of the reporting verb. beginning with an interrogative کا مطلب ہے آپ کویسچن پوچھ رہے ہیں. انٹروگیٹ بھی کرتے ہیں تو جو انٹروگیٹو ہے وہ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. تو beginning with an interrogative word like what and why, we do not use any conjunction. However, the reporting verb is changed to asked, inquired. اب اس کے ایگزامپل ہیں. He said, will you listen to me? He asked me whether I would listen to him. said جو ہے asked میں چینج ہو گیا ہے اور will کو ہم نے whether میں کر دیا ہے. He asked me whether I would listen to him. She said, are you going to Lahore today? She asked me whether I was going to Lahore that day. اب today that day میں چینج ہو گیا. He said, do you agree with me? He asked me whether I agreed with him. He said to me, what are you looking for? He asked me what I was looking for. She said, where do you live? She inquired of them where they lived. He said, how many chapters have you done already? He inquired of him how many chapters he had done by that time.
اب اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ دیٹ نہیں یوز ہوا ہے, کنجنکشن نہیں یوز کرتے ہیں, جو اوپر آپ کو رول میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کی ایکسرسائز کی ویڈیو سیپریٹ بن جائے گی. اب ہم 5 پیج 175 پہ امپیریٹیو سینٹنسز کے بارے میں بات کریں گے. امپیریٹیو سینٹنسز ہوتے ہیں حاکمانہ جملے, جن میں آپ صرف مطلب کمانڈ دیتے ہیں, کمانڈ کرتے ہیں, اس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. اٹ از انڈرسٹوڈ. تو ان imperative sentences the mood of verb is changed into the infinitive and the reported speech is introduced to some verb expressing command or request, that is tell, ask, order, request, beg, appeal, entreat, advise. The referee said, "Quiet, please." The referee requested the spectators to be quiet. ڈائریکٹ میں حاکمانہ جملہ ہے, ریفری نے کہا خاموش ہو جائیں مہربانی کر کے, تو آپ نے اس کا انڈائریکٹ کیا ہے. دا ریفری ریکویسٹڈ, پلیز کیونکہ یوز کیا گیا ہے تو اس کے لیے ہم ریکویسٹڈ یوز کریں گے. دا ریفری ریکویسٹڈ دا اسپیکٹیٹرز ٹو بی کوائٹ. دا ٹیچر سیڈ ڈو ناٹ میک اے نوائز. دا ٹیچر آسکڈ دا اسٹوڈنٹس ناٹ ٹو میک اے نوائز. She said to me, tell the truth. She advised me to tell the truth. She said to me, please lend me your camera for a day. She requested me to lend her my camera for a day. Roshana said, let us finish our work first. Roshana proposed that they should finish their work first. یہ imperative sentences ہیں, آپ نے ان کو اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 176. اس کا جو 6 ہے اس میں آپ کو ایکسپریشنز کے ساتھ اور ایکسکلیمیشن مارک, ایموشنز اینڈ وشز, آپ کے احساسات جو ہیں, خواہشات جیسے ظاہر ہوتی ہیں, ان کو کس طرح آپ نے ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے. 6 کہتا ہے, 6 جو ہے, ان sentences expressing sudden and strong feelings or emotions and wishes, the reported speech is introduced by some verb expressing exclamation or wish. پہلا جملہ he said, hurrah, we have won the match. اس میں خوشی بیان ہو رہی ہے. He exclaimed with joy that they had won the match. He said, alas, I am ruined. اس میں دکھ ظاہر ہو رہا ہے. He exclaimed sadly that he was ruined. He said, may Allah help me do my duty. اب یہ دعا کی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ لکھیں گے he prayed that Allah might help him do his duty. تو یہ 3 طرح کے احساسات ہیں. پہلے جملے میں خوشی کا احساس ہے, ہررا, اس کے لیے آپ نے with joy لکھا ہے. پھر آپ کا افسوس کا اظہار ہوتا ہے, اس کے لیے ورڈ انگلش میں الاس یوز کیا جاتا ہے, تو آپ نے اس کو انڈائریکٹ میں لکھا ہی ایکسکلیمڈ سیڈلی. پھر جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے لکھا ہی پریڈ. اس کی ایکسرسائز آپ کے نیکسٹ ویڈیو میں حل کر کے آپ کو اپلوڈ کر دیں گے. اب ہم پارٹ 7 پہ آ رہے ہیں. پارٹ 7 کا ہے if the reporting verb is in the present indefinite, present perfect or future indefinite tense, the reported speech retains the same tense as used by the speaker. The pronouns however change as usual. She says, اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو وہاں پہ شروع میں بتایا کہ یہ غور سے دیکھیے گا کہ وہاں پر اگر said لکھا ہے تو verb چینج ہوگا جملے کا, اگلے جملے کا جو رپورٹڈ اسپیچ کا ہے. لیکن جب ہم اس کو ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں کریں گے, اس میں ہم ورب کا ٹینس جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے, کیونکہ شی سیز لکھا ہے انورٹڈ کامرس سے پہلے, تو اس کی وجہ سے آپ لکھیں گے شی سیز دیٹ شی ہوپس شی از ناٹ لیٹ. ہی سیز آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. ہی سیز دیٹ ہی وانٹس ٹو اسپیک ٹو ہم. You have said they are waiting outside.
یو ہیو سیڈ، کیونکہ اس میں ہیو آ گیا ہے تو ہیو از پرفیکٹ ٹینس میں ہے، تو اس لیے اس کا آگے ٹینس نہیں چینج ہوگا. یو ہیو سیڈ دیٹ دے آر ویٹنگ آؤٹ سائڈ. یو ول سے شی از کرینکی. یو ول سے دیٹ شی از کرینکی. اس کی بھی ایکسرسائز آپ کے نیکسٹ ویڈیو پہ اپلوڈ ہو جائے گی. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں، اور جو اس میں اگزامپلس ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. میری دلی دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہو جائیں، اور اللہ آپ سب کو ہر قدم پہ کامیابی عطا فرمائے رکھے، کیے رکھے. آمین ثم آمین.